اور 2-3 دن کے بعد ہم فائنل انشاءاللہ تعالی جو بھی اناؤنسمنٹ ہے وہ ہم کریں گے. آج کا جو پروسیس تھا انیشل وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. ایک بات صرف آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, الیکشن ایک بہت بڑا اہم پروسیس ہے. اس پروسیس میں سارے پارٹیز اور ورکر, سپورٹر اور کینڈیڈیٹ کا فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ پروسیس میں پارٹیسپیٹ کرنا بہت لازم ہے. جس طریقے سے ہمارے 90% کینڈیڈیٹس کی ٹیکنیکل بنیادوں پہ انہوں نے نامینیشن فارم ریجیکٹ کر لیے اور الیکشن کمیشن نے بر وقت اپنے ROs کو ایسے احکامات نہیں دیے تھے تاکہ وہ ان کی ٹریننگ ہو کہ وہ میک شور کرے کہ ان کے راستے میں آنے والے لوگوں کو روکا نہ جائے, ان کے راستے میں آنے والے دفتر تک رسائی میں کسی کو شکایت نہ ہو, اس کے دفتر کی رسائی میں کسی کو رکاوٹ نہ ہو. یہ کئی بھی متعلقہ RO نے صحیح احکامات نہیں پاس کیے کہ وہ میک شور ہو کہ ان کے سامنے جو پروپوزر اور سیکنڈر ہے وہ پیش ہو. جس طریقے سے ہمارے 90% ایک کے بعد دوسرے نامینیشن فارم ریجیکٹ کر لیے, ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو اسی طریقے سے ہمارے مخالفین ون آفٹر ادر انشاءاللہ 90% ڈیفیٹ ہوں گے اور جیت صرف PTI کی انشاءاللہ تعالی ہوگی. سپریم کورٹ نے آج اچھی آبزرویشن دی ہے. ایک یہ کہ الیکشن انشاءاللہ بر وقت ہوں گے, اور وہ لوگ جو یہ ہتھ کنڈے کر رہے ہیں وہ شاید کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو. انشاءاللہ تعالی الیکشن فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ سپریم کورٹ کروائے گی اور سپریم کورٹ بر وقت کروائے گی. ہمیں یہ امید ہے عدلیہ سے, اور عدلیہ سے ایک درخواست بھی ہے کہ اس وقت آپ ہی کا رول ہے, آپ ہی کا کریٹیکل رول ہے. ایک پارٹی کو اگر سنگل آؤٹ کر کے اس پروسیس سے نکالا جائے گا تو جمہوریت ڈیلیل ہوگی, پارلیمان کمزور ہوگا اور اکانومی ڈوب جائے گی. اس کے گارڈ کرنا سپریم کورٹ اور عدلیہ کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ ہمیں آپ سے توقع ہے کہ آپ اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھائیں گے. یہ بتائے گا کہ پچھلے کئی دنوں سے آپ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ PTI الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرے گی. نہیں کریں گے. دوسرا آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو جن لوگوں نے پریس کانفرنسز کی ہے ان کا کوئی گنجائش نہیں ہے ان کے لیے ٹکٹ کا. تو اس پہ خان صاحب سے مشاورت ہوئی ہے, انہوں نے ان باتوں کی توثیق کی ہے. دیکھیں, میں نے جو بھی بات کی ہے اسپیشلی اس بات کی کہ جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے ان کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے, تو یہ خان صاحب کی مشاورت سے اور خان صاحب کی انسٹرکشن پہ میں نے بات کی ہے اور خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم نے بات کی ہے. اور دوسری جو بوائے کاٹ یہ ہے کہ ہم کسی صورت بوائے کاٹ نہیں کریں گے. وہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں, موقع ہم ان کو جو ہے فیلڈ ہم ان کو اکیلے کھیلنے نہیں دیں گے. ہمارے ابھی بھی کینڈیڈیٹ ہے, ہاں انڈر 18-19 ٹیم کے ساتھ بھی لڑیں گے, لیکن ہم لڑیں گے. جس طریقے سے ایک بندے کو, ایک لیڈر کو جو ڈسکوالیفائڈ فار لائف تھا اس کو پرائم منسٹر فار لائف بنایا جا رہا ہے, ہم ان کا راستہ انشاءاللہ تعالی روکیں گے, آئین اور قانون کے مطابق اس کا راستہ روکیں گے. دوسرا یہ کہ جو آپ کے کاغذات نامزدگی جن امیدواروں کے مسترد ہوئے ہیں وہ اب چونکہ اپیلوں میں جا رہے ہیں لیکن عدالتوں کے باہر ایک خوف و ہراس کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے؟ دیکھیں, ہم سپریم کورٹ میں ایک درخواست دے چکے ہیں اور جو کل سپریم کورٹ میں لگی ہوگی وہ کنٹیمپٹ والی ہے. وہ ہم نے عدلیہ سے یہی ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کریں. لیول پلینگ فیلڈ کوئی اور چیز نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ آپ کو فری ایکسس دے دے بغیر روک ٹوک کے آپ پروسیس میں شامل ہو. یہ تو فیصلہ عوام نے کرنا ہے, انہوں نے کس کو ووٹ دینا ہے, اور وہ پروسیس تو ابھی آنا ہے. لیکن اگر میں آپ کو راستے پہ روکوں, آپ سے ڈاکومنٹس لے لوں, آپ کو اجازت نہ دے دوں, آپ کے پروپوزر کو دیکھوں, تو یہ تو بالکل اللیگل کام ہے. لیکن اس مرتبہ تو اللیگل سے بھی بڑھ کر اللیگل کام ہوا کہ سرعام لوگوں کو روکا گیا, ان کو مارا گیا, ان پر ہاتھ ڈالا گیا, ان کو ڈائیورٹ کیا گیا. تو یہ تو پروسیس میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروسیس اب لا کو ڈائیورٹ کرنے کے مترادف ہے. یہ مس یوز آف اتھارٹی اور مس یوز آف پاور ہے. یہ انفیکٹ کرمنل عمل ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ایسے روکیں گے. مولانا فضل الرحمان نے کل ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے, انہوں نے کہا کہ اگر وہ نہیں سمجھتے کہ الیکشن ہوں گے, اگر ایک مہینہ آگے بھی ہوتا ہے الیکشن, اس پر آپ کا کیا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات ہے کہ مولانا صاحب کی پارٹی کوئی پورے پاکستان کی پارٹی نہیں ہے. اس کی زیادہ تر نمائندگی KPK میں رہی ہے اور کچھ وہ سیٹ لیتے رہتے ہیں بلوچستان میں. آپ نے کبھی ان کی سیٹیں نہ پنجاب میں دیکھی ہوگی, نہ کبھی آپ نے سندھ دیکھی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ واحد پارٹی ہے جو کہہ رہی کہ الیکشن نہ ہو. سپریم کورٹ کا بھی کہنا ہے. دیکھو, آلموسٹ 1 سال ہو گیا کہ 2 حکومتیں تو ویسے بھی
जो केयर टेकर सतह पे मौक़िफ़ की आलमोस्ट ख़त्म समझो आइनी तौर पे हमारा कोई मौक़िफ़ नहीं है कि इलेक्शन किसी भी सूरत डिले हो। सारे सिक्योरिटी इंतजामात होने चाहिए। अल्लाह ना करे उसमें कोई दंगा फसाद हो, कोई अफरा तफरी हो, अल्लाह ना करे कि उसमें कोई मुखालिफिन कामयाब हो जाए और पॉलिटिकल लीडरशिप पे कोई हमले हों या उनके वर्कर सपोर्टरों पे हमले हों। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे इलेक्शन खुश असलूबी से हो, पुरअमन तरीके से हो, लेकिन हो ज़रूर और हो फ्री एंड फेयर और हो सबकी पार्टिसिपेशन के साथ। देखिए सिस्टम पे तो एतमाद हमें अगर नहीं भी है तो हमें होना है हर सूरत, क्योंकि प्रोसेस से हम आउट होना नहीं चाहते। लेकिन ये आपने दो नज़र देखना है। फॉर इंस्टेंस अगर आप इजाज़त नहीं देते कि हम अपने एक कामन निशान से लड़े तो हमारी 227 सीटें जाएगी और हमारे आपके देखो 859 वो सीट्स हैं इस पूरे पाकिस्तान में। इसमें हम तो समझते हैं 70% हमारे पास पॉपुलरिटी है, लेकिन हमारे पास जो भी पॉपुलरिटी आएगी अगर आप ये सारे सीटें कर ले कि ये इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो अभी तक आपने इजाज़त बुनियाद रख ली है उसकी करप्शन की, अभी तो आपने बुनियाद रखी है फिर हार्स ट्रेडिंग की। तो वो हुकूमत जो हार्स ट्रेडिंग के ज़ुमरे में बन के आती है वो आपको कैसे डिलीवर कर जाती है। आगे फिर सेनेट का भी वोट है, फिर सेनेट में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्यों वो एंटरटेन कर लिया था, एक रेफरेंस क्यों एंटरटेन कर दिया था। पहले सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कर कहा था कि अगर आपने अदालतों को इस्तेकाम देना है, अगर आपने मुल्क को इस्तेकाम देना है तो आपने हार्स ट्रेडिंग को रोकना है और स्टेबिलिटी तब आ जाएगी जब हुकूमत स्टेबल होगी और हार्स ट्रेडिंग से बनी हुकूमत कभी भी स्टेबल नहीं होगी। इसलिए हमारी इस्तदा है कि सारी पार्टिसिपेट करें, वो जो भी ले ले और ये हक अवाम का है वो फैसला करें उन्हें वोट किसको देना है। पार्टी निशान के हवाले से बताइएगा कि पार्टी निशान जो है उस हवाले से क्या। देखिए पार्टी निशान का फैसला हाई कोर्ट ने करना है। हम अदालत जा चुके थे, अदालत ने ऑर्डर किया है 9 तारीख को हेयरिंग होगी। अदलिया पेशावर हाई कोर्ट में छुट्टियां हैं, वहाँ एक जज अवेलेबल है लेकिन 2 जज नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट में रूटीन में रिट पिटीशंस जो है वो डीबी सुनती है। वो जज साहब ने उस दिन भी ऑर्डर कर लिया कि द फर्स्ट अवेलेबल डीबी के सामने ये रख ले। आज की जो स्टेटमेंट खबर हमें आई है वो वफाकी हुकूमत ने कहा कि हमारा उसके सरोकार नहीं है, सूबाई हुकूमत ने कहा कि हम उसमें पार्टी बनना नहीं चाहते। लेकिन उस दिन जब हमारी हेयरिंग हुई थी तो दोनों हुकूमतें आई थी और बड़ा फोर्सफुली उन्होंने आर्गू कर लिया था फॉर वट एवर रीज़न। अब इस मरतबा एक बात ज़रूर है, जब हमारा तो शखाना का केस चल रहा था तो नवाज शरीफ साहब के वकील को अंगेज करके इलेक्शन कमीशन ले आई। आज जो पेशावर हाई कोर्ट में हुआ है तो जहांगीर तरीन का वकील अंगेज होकर के आया है। देखिए आप इलेक्शन कमीशन है, आप फ्री एंड फेयर रहे तो सबके लिए बेहतर है। ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है। हम आपसे दरख्वास्त ही कर सकते हैं, हम आपसे दोबारा दरख्वास्त करते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना आपकी आईनी जिम्मेदारी है। मेहरबानी करके इस जिम्मेदारी का एहसास कर ले, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करें, सबको एक जैसा मौका होने दे। इस प्रोसेस में से अगर आप टेक्निकल तरीके से लोगों को आउट करेंगे तो ये बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे आयद होगी। फिर इलेक्शन तो हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा ये कोई आपको प्रेडिक्ट नहीं कर सकेगा।